بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ یہ مسلمانوں کے رشتہ داروں کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ راوی کہتا ہے کہ میرے ذہن میں کوئی بھی آیت اور دلیل ایسی نہیں تھی کہ جو میں نے امام علیہ السلام کے حضور نہ کی ہو۔ امام علیہ السلام نے فرمایا اگر ایسا ہو تو انہیں مباہلہ کی دعوت دو۔ میں نے عرض کیا کیا کام کروں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا اپنے آپ کو 3 دن تک تیار کرو۔ میں گمان کرتا ہوں کہ امام علیہ السلام نے فرمایا ہے روزہ رکھو، غسل کرو اور بیابان کی طرف نکل جاؤ اور اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیاں اس کی انگلیوں میں ڈالو اور اپنے آپ سے آغاز کرتے ہوئے کہو اللہم رب السماوات و رب الارضین سبع عالم الغیب و شہادت الرحمن الرحیم۔ فرمانے خدا ثم لا تسألن یومئذ عن النعیم سے کیا مراد ہے؟ محمد بن صائب کلبی کہتے ہیں کہ جب حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام عراق میں داخل ہوئے تو آپ شہر ہیرا میں تشریف فرما ہوئے۔ وہاں پر حضرت ابو حنیفہ آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور امام علیہ السلام سے کئی ایک سوالات پوچھے۔ ان سوالات میں سے ایک یہ تھا، اس نے کہا کہ میں آپ پر قربان ہو جاؤں، امر بالمعروف کیا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا اے ابو حنیفہ، اہل آسمان کے درمیان وہی معروف ہے جو اہل زمین کے درمیان ہے، اور وہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں۔ ابو حنیفہ نے کہا کہ آپ پر فدا ہو جاؤں، منکر کیا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا منکر وہ 2 شخص ہیں جنہوں نے ان پر ظلم و ستم کیا اور ان کا حق غصب کیا اور لوگوں کو ان کے خلاف جرأت دی۔ میں نے عرض کیا کیا عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر اس کے علاوہ کچھ اور ہے کہ کسی شخص کا گناہ کا ارتکاب کرتے ہوئے دیکھو تو اسے منع کرو؟ امام علیہ السلام نے فرمایا یہ امر بالمعروف نہیں ہے اور نہی عن المنکر ہے، بلکہ یہ ایک اچھا کام ہے جو انجام دیا ہے۔ ابو حنیفہ نے کہا کہ آپ پر قربان ہو جاؤں، آپ علیہ السلام میرے لیے خداوند کے قول ثم لا تسألون یومئذ عن النعیم سورہ تکاثر آیت 8 پھر اس دن تم سے نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا کا معنی اور تفسیر کیا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا تمہارے نزدیک اس کی تفسیر کیا ہے؟ انہوں نے کہا راستے کا پرامن، بدن کا سالم اور قوت حاضر کا ہونا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا اے ابو حنیفہ اگر خداوند روز قیامت تمہیں روک لے تاکہ تم سے ہر اس چیز کے بارے میں پوچھے جو تم نے کھائی اور پی ہے تو یقیناً تمہارا رکنا کافی لمبا ہو جائے گا۔ ابو حنیفہ نے کہا میں آپ پر فدا ہو جاؤں، نعیم سے کیا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا نعیم ہم ہیں کہ خداوند نے ہمارے وسیلے سے لوگوں کو نجات عطا کی ہے اور ہمارے وسیلے سے ان کی جہالت و نادانی کو علم و دانش میں تبدیل کیا۔ ابو حنیفہ کہتے ہیں آپ پر فدا ہو جاؤں، قرآن ہمیشہ نیا اور تازہ ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا اس لیے کہ قرآن کو کسی خاص زمانے کے لیے نازل نہیں کیا گیا ہے تاکہ گزشتہ ایام اسے پورا نہ کر دیں۔ اگر ایسا ہوتا تو یقیناً قرآن دنیا و جہاں کے فنا ہونے سے پہلے فنا ہو جاتا۔ کنز الفوائد صفحہ 491، بحار الانوار جلد 24 صفحہ 58، حدیث 63۔ فرمانے خدا والشمسی والضحیٰ سے کیا مراد ہے؟ حضرت ابو بصیر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے خداوند متعال کے اس فرمان والشمسی والضحیٰ آفتاب اور اس کی روشنی کی قسم کی تعویل کے بارے میں سوال کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا آفتاب سے مراد رسول خدا ہیں کہ خداوند متعال نے جن کے وسیلے سے اپنے دین کی وضاحت فرمائی۔ میں نے عرض کیا والقمر اذا تلاہا اور خدا کی قسم جب وہ اس کے پیچھے چلے، اور چاند کی قسم جب وہ اس کے پیچھے چلے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا وہ امیر المومنین علی علیہ السلام ہیں۔ میں نے عرض کیا والنہار اذا جلاہا اور دن کی قسم جب وہ روشنی بخشے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا وہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی
ذریت سے امام ہیں کہ جو رسول خدا سے پوچھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے بیان کرتے ہیں خداوند متعال سے اس کی حقائق کی اور فرمایا واللیل اذا یغشاہ، اور رات کی قسم جب وہ اسے ڈھانک لے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا اس سے مراد ظلم و ستمگر حکام اور ائمہ ہیں کہ جنہوں نے خاندان رسول کی بجائے منصب خلافت پر قبضہ کیا اور ایسی چیز پر بیٹھے کہ جس کے لائق اہل بیت پیغمبر تھے اور دین رسول کو ظلم و ستم کے ساتھ ملا دیا۔ جب وہ ڈھانک لے کا یہی معنی ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور نفس کی قسم اور جس نے اسے خلق کیا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا یعنی اسے پیدا کیا اور شکل و صورت عطا کی۔ فرمانے خدا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر بدی اور تقوی کی ہدایت دی ہے، یعنی اسے شناخت کروائی اور الہام کیا، پھر اسے اختیار دیا اور راستہ اختیار کرنے میں آزاد چھوڑ دیا۔ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، بے شک وہ کامیاب ہو گیا جس نے نفس کو پاکیزہ بنا لیا، یعنی اپنے نفس کو برائیوں سے پاک و پاکیزہ کیا۔ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، اور بے شک وہ نامراد و نا امید ہو گیا جس نے اسے آلودہ کر دیا ہے، یعنی دھوکہ کھایا اور شیطان کے اختیار میں قرار دے دیا۔ تفسیر قمی صفحہ 726، بحار الانوار جلد 24 صفحہ 70، حدیث 4۔ ظالم سلطان کی حکومتی مشینری میں داخل ہونے کا کیا حکم ہے؟ اسحاق بن عمار کہتے ہیں کہ کسی شخص نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ستمگر و ظالم حکمران کی حکومت میں نوکری کرنے کے بارے میں پوچھا تو امام علیہ السلام نے فرمایا کیا وہ تمہارے پاس آتے ہیں یا تم ان کے پاس جاتے ہو؟ امام علیہ السلام نے فرمایا اس میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ وضاحت: امام علیہ السلام کا یہ جملہ اس طرح سے ہے کہ اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1، کیا انہوں نے تمہیں مجبور کیا ہے کہ ان کی حکومتی مشینری میں شامل ہو جاؤ یا تم اپنے اختیار سے اس کے ساتھ مربوط ہوتے ہو؟ پہلی صورت میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ نمبر 2، کیا وہ زبردستی تمہارے ذمے کچھ کام لگاتے ہیں یا تم اپنے اختیار سے انجام دیتے ہو؟ پہلی صورت میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ اس کا کوئی اور معنی بھی ہو، البتہ اس روایت کو دوسری روایات کے پہلو میں قرار دیں اور اس مسئلے کے بارے میں تحقیق کریں۔ الاختصاص صفحہ 261، بحار الانوار جلد 72 صفحہ 378، حدیث 35۔ ائمہ اہل بیت پر صلوات، ان کی زیارات اور ان سے توسل کرنا۔ پیغمبر اکرم پر کیسے درود و سلام بھیجیں؟ نمبر 1، زیاد بن مروان حریث سے روایت کرتا ہے کہ اس نے کہا میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا آپ علیہ السلام پر قربان ہو جاؤں، ہم پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسے درود بھیجیں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا یوں کہیں اللہم صلی علی محمد وآل بیتہ الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، یعنی خداوند محمد و آل محمد پر درود بھیج کہ تو نے جن سے پلیتی کو دور کیا اور مکمل طور پر پاکیزہ کیا ہے۔ راوی کہتا ہے میں نے اپنے دل میں کہا اللہم صلی علی محمد وآل بیتہ، اور باقی حصہ نہیں پڑھا۔ امام علیہ السلام نے کہ جو میرے باطن سے باخبر ہوئے فرمایا اس طرح سے نہیں ہے، میں نے تمہیں کہا ہے اللہم صلی علی محمد وآل بیتہ۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان،
السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔